صدري ويسر يفقه قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا واهد به. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. کل اور آج توحید و سنت کے اس مرکز میں ایک کلاس لگائی گئی جس کا عنوان تھا مسئلہ الہ. جس میں یہ بیان ہوا کہ الہ کے لیے دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے.
پہلی صفت یہ کہ وہ عالم الغیب ہو، اور دوسری صفت یہ کہ وہ مختار کل ہو، جس میں یہ دو صفتیں مان لی جائیں یا دو میں سے ایک صفت مان لی جائے تو اس نے اس شخصیت کو الہ مان لیا۔ اور کلمے میں اس نے اقرار کیا تھا کہ لا الہ، تھوڑا سا آواز بڑھائیں یار، تھوڑا سا۔ تقریباً بس ٹھیک ہے 5 گھنٹے میں نے یہ کلاس آج پڑھائی۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ میں کئی اللہ والے ہوں گے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں کچھ دیر عظمت معاویہ پر گفتگو کروں رضی اللہ تعالی۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ صحابہ کی جماعت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جتنا عظیم ہے اتنا ہی مظلوم بھی ہے۔ تاریخ نے اس شخصیت کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ بعد میں آنے والے علماء نے آنکھیں بند کر کے اسی تاریخ پر اعتماد کر لی۔ میری بڑی دلی خواہش ہے کہ اللہ کا کوئی ایسا بندہ آئے جو تاریخ کی تطہیر کر دے، چھان پھٹک کر دے۔ آج ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اسی تاریخ سے متاثر ہے۔ وہ کہتا ہے تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے، تو ہم تاریخ طبری کو نہ مانیں۔ کوئی کہتا ہے البدایہ والنہایہ میں
حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، ابن اسیر نے الکامل میں یوں لکھا ہے، تو کیا ہم ان تاریخ کی باتوں کو نہ مانیں؟ شاید آپ پہلی مرتبہ سنیں گے اور شاید کچھ لوگوں کو اس کا علم بھی ہو کہ تاریخ مرتب ہوئی تھی بنو عباس کے دور میں۔ میں بڑی بنیادی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، تاریخ مرتب ہوئی ہے بنو عباس کے دور میں۔ بنو عباس تختہ الٹ کے آئے تھے بنو امیہ کا۔ جو بنو امیہ خاندان ہے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حکومت پہلی حکومت کا تختہ الٹ کے آئے تو وہ حکومت پہلی حکومت کے گیت گاتی ہے؟ پہلی حکومت کی تعریفیں کرتی ہے؟ اس کے کارناموں کا ذکر کرتی ہے؟ آنے والی حکومت پہلی حکومت کی خوبیاں، خدمات اس پر پردہ ڈالتی ہے اور اس کی خامیوں کو۔ مجھے اس پر دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ملک وچ گونگلو مہنگے ہو جان تے عمران خان آدا بھی نواز شریف دی وجہ تو ہوئے نا، یہی ہے نا۔ ہر خرابی پہلی حکومت کے کھاتے۔ یہ ہوا اصل ظلم کہ بنو عباس نے جب تاریخ مرتب کروائی تو حضرت سیدنا معاویہ کی خوبیوں پر پردے ڈال دیے گئے اور ان کی خامیوں کو اجاگر کیا گیا، خوبیوں کو دبایا گیا، خامیوں کو ظاہر کیا گیا۔ بعد میں آنے والے لوگ مکھی پہ مکھی مارتے رہے اور اسی تاریخ کو اپنی کتابوں میں نقل کرتے رہے، کسی نے چھان پھٹک نہیں کی، سوچا نہیں، فکر نہیں کی، جو تاریخ میں پڑھا آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم ہو۔ یہاں علماء موجود ہیں، سامعین میں بھی علماء ہوں گے، آپ مجھے بتائیں، آپ آقا کی کوئی حدیث بغیر سند کے مانتے ہیں؟ بولو۔ امام بخاری یہ کہتا ہے قال النبی، امام بخاری کہتا ہے حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں، مجھ سے میرے استاد نے بیان کیا، وہ کہتا تھا کہ مجھے میرے استاد نے بیان کیا، وہ کہتا تھا کہ مجھے میرے استاد نے بیان کیا۔ اسے کہتے ہیں سند۔ اس سند میں ایک بھی کمزور راوی آ جائے تو ہم اس حدیث کو قبول نہیں کرتے۔ مجھے تعجب ہے علماء پر اور پڑھے لکھے طبقے پر کہ تم نبی پاک کا فرمان بغیر سند کے نہیں مانتے ہو، تم نے تاریخ کی باتوں کو بغیر سند کے کیوں مان لی؟
کیسے میں آپ کو سمجھاؤں، کچھ باتیں کرنے کی نہیں بھی ہوتی، میں سرگودا اپنی مسجد میں ہوتا تو ضرور کرتا، اپنے مقتدیوں کے سامنے میں ضرور کرتا۔ واقعہ کربلا پر جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی مقتل حسین، یہ لکھنے والا ہے لوط ابن یحییٰ ابو مخنف۔ یہ کربلا کے 70 سال بعد پیدا ہوا اور یہ بغیر سند کے ذکر کرتا ہے، خیمے میں یوں ہوا، گھوڑے پہ یوں آئے، تیر یوں چلے، پانی یوں بند ہوا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا واعظ اور خطیب انہی قصوں کو دہراتا ہے۔ خدا گواہ ہے، تمام محدثین نے لکھا کہ لوط ابن یحییٰ، آپ میری طرف دیکھیں گے، میں بہت تھکا ہوا ہوں اور بڑی میں قیمتی باتیں کرنے لگا ہوں۔ تمام محدثین نے لکھا کہ لوط ابن یحییٰ ابو مخنف سین نہیں تھا، شین تھا۔ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ تمام نے لکھا کذاب تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ آج اسی کی کتاب کو بنیاد بنا کر سب جھوٹ تم نے گھڑے۔ بندیالوی کہتا ہے لوط ابن یحییٰ کی مقتل حسین اگر نکال دی جائے تو دنیا کا کوئی بندہ ثابت بھی نہیں کر سکتا کہ واقعہ کربلا ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ یہی آدمی تھا جس نے جھوٹ گھڑ گھڑ کے عوام میں مشہور کر دیے تھے، اور پھر ہمارے ہتھے چڑھ گئے اور ہم اس کو بیان کرنے لگے، اور آج ہمارے علماء کے ہتھے وہ باتیں چڑھ گئی ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں یا کچھ اہل حدیث ہوں۔ ساہیوال، ضلع ساہیوال ہے نا، وہاں مجھے اہل حدیثوں نے بلایا کہ سیرت معاویہ تیرے سوا کو نہیں بیان کر سکتا، تو واہ۔ وہاں ایک اہل حدیث عالم ہیں، خیر سے سید ہیں، تو وہ واقعہ کربلا کو اس طرح بیان کرتے ہیں جس طرح شین کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات سنو، ساہیوال میں اہل حدیثوں کے 2 گروہ بن گئے، حسینی اہل حدیث، یزیدی اہل حدیث۔ ہر طبقے میں کچھ خطیب ایسے ہیں جنہوں نے انہی روایتوں پہ اعتماد کیا۔ کتنے بڑے نام ہیں جنہوں نے کہا کہ بھائی معاویہ کے بارے میں کف لسان کا حکم ہے، زبان اپنی بند رکھو، کف لسان۔ کیوں کہا اس عالم نے؟ کراچی کے اس بابا نے اپنے پوتے کا نام رکھ دیا معاویہ، سمجھ گئے ہو نا بابا کو، اور اس نے اعلان کیا کہ میں ملک بھر میں اتنی مسجدیں بناؤں گا، تعداد میرے ذہن میں نہیں، میں ان کا نام رکھوں گا فیضان معاویہ۔ اس کے جواب میں انہی کے مکتب فکر کے علماء پھر بول پڑے۔ ایک نے کہا پوتے کا نام معاویہ، مسجدوں کا نام معاویہ، کف لسان کا حکم ہے، زبان بند رکھو، یعنی ان کی تعریف بھی نہ کرو اور ان پر تنقید بھی نہ کرو۔ میں نے کہا حضرت ڈنڈی نہ مارو، کف لسان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی برائی نہ کرو، زبان بند رکھو، تعریف نہ کرو، ان کے اوصاف ذکر نہ کرو۔ کف لسان کا یہی معنی ہے کہ
उनकी तारीफ ना करो। कफ़े लिसान का यही मैंने है कि उनकी अजमतों का जिक्र ना करो। कोई करता है तो करे, और मुआविया की अजमतों का कोई तज़किरा नहीं करता ते खस्मा नु खाए, नहीं करता तो न करे। आमना के लाल ने झोलियां उठा के मुआविया के लिए दुआएं मांगी थी। तुम अजमतों का जिक्र नहीं करना चाहते हो तो ना करो। मुआविया कोई तुम्हारी तारीफ का मोहताज है? कफ़े लिसान करो जी, रोको जबान को, तारीफ ना करो उनकी, तारीफ ना करो उनकी। ये माने या हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से पूछ, ये कहने वाला कि मुआविया के बारे में कफ़े लिसान न करो, कफ़े लिसान करो यानी उनकी तारीफ ना करो। ये कहने वाला जो है, खुदा गवाह है, जिस जगह पर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पेशाब कर दिया करता था, तेरे जैसे मौलवी वहां से पैदा हुआ करते थे। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मुहद्दिस है, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा का शागिर्द है, मामूली आदमी है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मामूली आदमी है। तुम क्या हो? लोगों के चंदों पे पलने वाले हो। और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक घोड़े पे सवार है, जा रहा है। नमाज का वक्त हुआ, मस्जिद में आए, घोड़ा बाहर छोड़ दिया। बाहर निकले, देखा घोड़ा करीबी खेत में चल रहा है। घोड़े को वही छोड़ा, पैदल चल निकले। शागिर्दों ने कहा, हजरत घोड़ा? फरमाया, जिस घोड़े के पेट में उस खेत का चारा चला जाए, जिसके मालिक से इजाजत न ली गई हो, अब्दुल्ला उस घोड़े की पीठ पे सवार भी नहीं होना चाहता है। तुम कौन होते हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम अपनी हालत को देखो। जिसका कौल मैं पेश कर रहा हूं वो इमाम आजम का शागिर्द है, मुहद्दिस है, फकीह है। जिस बाप का बेटा है ना मुबारक, वो एक बाग का माली है, बाग का माली है। मालिक आया, उसने कहा, मुबारक मेरे दोस्त आए हैं, मीठे मीठे अनार तोड़ के लाओ। ये अनार तोड़ के लाए। उसने चीरा, अनार खट्टा, दूसरा चीरा खट्टा, तीसरा चीरा खट्टा। कहने लगा, मीठे पेड़ से लाओ। ये फिर गए, अनार तोड़ के लाए, काटते चले गए, वो तुश निकले। मालिक को गुस्सा आया। उसने कहा, मुबारक इतनी मुद्दत हो गई मेरे यहां मुलाजमत करते हुए, बाग में रहते हुए, तुझे आज तक पता नहीं चल सका किस दरख्त के अनार मीठे हैं और किसके तुर्श हैं? मुबारक ने कहा, मालिक तूने मुझे बाग की रखवाली के लिए रखा है, अनार चखने के लिए नहीं रखा है। तुम कौन होते हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम अपनी अमली हालत को देखो। मुआविया पे तनकीद करते हो और कहते हो कफ़े लिसान, तारीफ ना करो। यहां इमाम आजम का शागिर्द है, अजीम मुहद्दिस है, उससे पूछा जा रहा है, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, मुआविया का मकाम ज्यादा है या उवैस करनी का या उमर इब्ने अब्दुल अजीज का? उमर इब्ने अब्दुल अजीज मामूली आदमी, बोलते नहीं हो, खलीफा राशिद में शुमार होता है। ईद के दिन अपने घर आए उमर इब्ने अब्दुल अजीज, दरवाजे पे दस्तक दी। बेटियों ने दरवाजा खोला तो बेटियों ने मुंह पे कपड़ा रख लिया। अंदर दाखिल हुए तो बीवी से पूछा, ये मेरी बेटियों ने मुंह पे कपड़ा क्यों रखा? तो एहलिया ने कहा, तेरी बेटियों ने कल से कुछ नहीं खाया है, आज सुबह इन्होंने प्याज से रोटी खाई थी,
اس بدبو کو چھپانے کے لیے اپنے منہ پہ کپڑا رکھ لیے. وہ عمر ابن عبدالعزیز تقابل ہو رہا ہے, تقابل تیرے ساتھ نہیں. عمر ابن عبدالعزیز اور معاویہ. عبداللہ ابن مبارک نے نہیں کہا کف لسان, زبان بند رکھو, تعریف نہ کرو. سنو عبداللہ ابن مبارک نے کیا کہا, سنو اور لطف لو. عبداللہ ابن مبارک نے کہا الغبار الذی دخل فی انف فرس معاویہ. الغبار الذی, الغبار تسی باہر سڑک تے ٹرتے رہتے ہو, الغبار دے تمہیں پتہ ہونا چنگی طرح. الغبار کیا ہوتا ہے؟ وہ غبار, دھول معاویہ کے قدموں کے نیچے سے اٹھے. نہیں جناب, جس گھوڑے پر معاویہ سوار ہوتا تھا اس گھوڑے کے قدموں سے اٹھے. معاویہ کے نتھنے میں جم جائے. فی انف فرس معاویہ, جس گھوڑے پر جہاد کرنے کے لیے میرے نبی کے ساتھ معاویہ سوار ہوتا تھا اور دھول قدموں سے نکلتی تھی اور گھوڑے کے نتھنے میں جم جاتی تھی, وہ مٹی بھی عمر ابن عبدالعزیز سے 1000 درجے بہتر ہے. اور ہر ایرا غیرہ, آج ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ شروع ہو جاتا ہے معاویہ پہ تنقید کرنے کے لیے. تمہیں کیا پتا ہے معاویہ کون ہوتا ہے؟ کھوتا کی جانے بھائی گلوکند کی ہوندی. تم کیا جانتے ہو کہ معاویہ کیا ہے؟ کف لسان کا حکم ہے. یہ کہہ کون رہا ہے؟ جو کہتا ہے میری تعریف کرو, من شیخ الاسلام آکھو, تیری تعریف کیتی جائے تو معاویہ کے لیے کف لسان. واہ. ایک دوسرا بولا, وہ راول پنڈی کا ہے, وہ بھی اسی مسلک کا ہے. اس نے کہا پوتے کا نام معاویہ رکھ دیا, یہ بھی کوئی نام رکھنے والا ہے؟ اس نام کا تو معنی ہی غلط ہے. معاویہ تو کہتی ہیں بھونکنے والی کتی کو. اس نے یہ کہا اس کا تو معنی غلط ہے, اس نام کا, پوتے کا نام معاویہ رکھ دیا. میں نے کہا نام غلط ہوتا تو میرے نبی اس نام کو بدل دیتے. غلط نام میرے نبی بدلتے تھے, بڑی مثالیں موجود ہیں. میری عنقریب 10ویں جلد آ رہی ہے انشاءاللہ, اس میں نے اس پر گفتگو کی ہے. جب میں حضرت معاویہ کی عظمت پہ جو تقریر میں نے لکھی ہے, ایک نہیں 4 تقریریں لکھی ہیں, اس میں نے ایک تقریر میں ذکر کیا ہے کہ خاندان علی میں کتنے بچے معاویہ نام کے تھے. حضرت عبداللہ ابن جعفر کا بیٹا معاویہ نام کا ہے جی, یہ حضرت علی کا بھتیجا ہے عبداللہ ابن جعفر, حضرت حسین کا چچا زاد بھائی ہے, بہنوئی بھی ہے. بیٹے کا نام کیا ہے؟ نام غلط ہوتا تو میرے نبی بدل دیتے. کبھی تو نے نہیں کہا بھئی جعفر کا کیا معنی ہے, ادھر نہیں جائے گا تو, ادھر کیوں نہیں جاتا کہ جعفر کا کیا معنی ہے؟ تیری تنقید معاویہ پہ ہوتی ہے کہ اس کا معنی غلط ہے, بندیالوی معنی کر کے جا رہا ہے. جتنے علماء بیٹھے ہیں, طلبہ بیٹھے ہیں, معاویہ آوا یواوی با مفعلہ ہے, ثلاثی مجرد نہیں, بھونکنے والی کتیا نہیں,
سلاسی مجرد نہیں مزید ہے. سنو اور لطف لو اور معاویہ کے بارے میں اپنے دل میں ٹھنڈک ڈالو. دشمن کا سینہ جلا دو. معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر کتے بھونکنے لگتے ہیں. نعرہ تکبیر، شان صحابہ. تجھے کس نے کہا ہے کہ معاویہ کے نام کا معنی غلط ہے؟ بات کرو دلیل کے میدان میں آ کر کرو. تاریخ نے ظلم کیا حضرت معاویہ سے رضی اللہ تعالی. مرتب کی بنو عباس نے ساری خامیاں ان کے اوپر ڈالتے چلے گئے. اور آج ہمارے ایک عالمی مبلغ ہیں، وہ بنو امیہ کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں جن یہ کمیاں دا خاندان ہے. بنو امیہ نے یہ کیا اور بنو امیہ نے یہ کیا اور بنو امیہ نے یہ کیا. اور پھر وہ جب واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں تو اپنی ران کو بھی ساتھ پیٹتے ہیں. ہائے حسین ہائے حسین. امام باڑے ٹر جاؤ، وہ زیادہ کر سکتے نے. خدا تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں ہدایت دے. فرماتے ہیں من کن تو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو جو تم مولا کا مینا دوست کرتے ہو یہ مینا نہیں ہے. مولا کا وہی مینا ہے جو شین کرتے ہیں، وہ صحیح کہتے ہیں. میں تو مولا علی کہوں گا، میں تو مولا علی کہوں گا. میں نے کہا حضرت اتھے نبی پاک نے پہلے اپنے آپ نو مولا کیا. من کن تو مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس نال اگر حضرت علی نو مولا آکھنا تو مولا محمد بھی آکھنا. جی وہ مولا ادھر بھی لگاؤ. پہلے تو نبی پاک نے اپنے آپ کو کہا. کسی صحابی نے حضرت علی کو مولا کہا ہے؟ کسی صحابی نے کہا مولا علی؟ پتہ نہیں حضرت نو کتھوں وہی آندی مولا کہیں گے. حضرت وہ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ صحیح کہتے ہیں، وہ مولا خلیفے کے معنی میں لیتے ہیں، ولایت کے معنی میں لیتے ہیں، خلیفہ بلا فصل کے معنی میں لیتے ہیں، وہ امام کے معنی میں لیتے ہیں کہ یہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان تھا. حضرت وہ اس معنی میں لیتے ہیں. کیوں بھائی علماء کرام؟ کسی لغت میں مولا کا معنی خلیفہ ہے؟ کسی لغت مولا کا معنی امام؟ نو. مولا کا معنی میں بتاتا ہوں، ذرا مولا نا دی بھی گل ہو جائے تو سمجھتے ہو بڑا لقب ہے مولا نا. وہ میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں. مولا کا معنی غلام، مولا کا معنی مالک. عربی زبان ہے نا، کیا ہی بات ہے بھائی. مولا کا معنی غلام، مولا کا معنی مالک، مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی مددگار، مولا کا معنی محب. اب جہاں جہاں مولا آئے گا ہم معنی کرتے چلے جائیں گے. انت مولانا، تو کیا معنی کریں گے؟ تو ہمارا. یہاں میرے نبی نے جو حضرت علی، ہاں مولا بمعنی غلام. صحابہ کے جو غلام ہوتے تھے وہ بڑے عالم ہوتے تھے. یہ مجاہد ہو گئے، اکرمہ ہو گئے، قتادہ ہو گئے، عطا ہو گئے، یہ بڑے عالم ہوئے ہیں، تابعی ہوئے ہیں نا، یہ بڑے عالم ہوئے ہیں. کیوں بڑے عالم ہوتے تھے؟ یہ ہر وقت صحابہ کے گھر میں غلام جو تھے انہی کے گھر میں رہتے تھے، ہر وقت پڑھتے رہتے تھے، سیکھتے رہتے تھے، حدیثیں سنتے رہتے تھے. باقی لوگ آتے پڑھتے گھر کو چلے جاتے، یہ تو وہی پڑھے رہتے تھے.
یہ بڑے عالم ہیں. کوئی بندہ آیا تو یہ سارے بیٹھے تھے غلام, تو اس نے ایک سے پوچھا تو کون ہے؟ اسا کیا مولا ابن عباس, میں ابن عباس کا غلام. اور تو کون ہے؟ اسا کیا مولا ابن مسعود, میں ابن مسعود کا غلام. تو کون ہے؟ اسا کیا مولا ابن عمر, میں ابن عمر کا غلام ہوں. اس نے کہا انتم کلکم مولویون, تسی سارے غلام ہی غلام ہو, سارے مولا ہو. وہاں سے جناب نکلا مولانا. یہ جو مولوی کا لفظ ہے تو سمجھو بڑا عزت والا لفظ ہے. مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہوتا, میرا موضوع یہ نہیں ہے, لیکن ایسے علاقے میں کھڑا ہوں جہاں کے لوگوں کو صحابہ سے بڑی محبت ہے. لیکن آج میرے بعض جملوں پر آپ نے اس طرح داد نہیں دی جس طرح دینی چاہیے تھی. پتہ نہیں تو چنگی نہیں لگی معاویہ دیاں گلاں, تواڈے دل وچ ٹھڈ نہیں پائی انہاں گلاں نے. اب جو کہنے لگا ہوں, دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ پوری مسجد گونج جائے. میں نے کہا مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہوتا, امام نہیں ہوتا. من کن تو مولا ہو فعلی مولا, انہاں نال خلافتاں ثابت نہیں ہوندیاں, انہاں لفظاں نال خلافت ثابت نہیں ہوندی. میرے پاس آ, میں تجھے بتاؤں خلافت ثابت ہوتی ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے. امامت انج ثابت ہوندی ہے, خلافت انج ثابت ہوندی ہے. 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں, میرے نبی کی زندگی میں پڑھائی, سارے صحابہ نے پیچھے پڑھی ہیں. اور آخری دن جو تھا سوموار کا, صبح کی نماز حضرت ابوبکر پڑھا رہے تھے, صحابہ کی صفیں اٹھا بخاری, یوں میرے نبی کا حجرہ ہے محراب کی اس جانب, اس پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے. پردہ, آپ کی طبیعت تھوڑی سی سنبھلی ہے, آپ اس کھڑکی کے قریب آئے, پردہ ہٹایا, سر مبارک اندر داخل کیا, دیکھا ابو بکر مصلی پر ہے, صحابہ کی لینیں ہیں. فتبسم ابو بکر کو اپنے مصلی پہ دیکھ کے میرا نبی مسکرایا, نبی مسکرایا, فتبسم, مسکرائے. تو وہ عالمی مبلغ صاحب بنو امیہ کا تذکرہ جب کرنے لگتے ہیں نا, ایسے کرتے ہیں بھئی اس خاندان دی خدمات ہی کوئی نہیں ہے, کوئی ظالمہ دا خاندان ہے. انا للہ. میں آپ کو کون کون سی بات بتاؤں, آپ مانیں گے بھی نہیں. وہ جمود ایک ذہنوں پہ سوار ہے, زنگ لگا ہوا ہے, ریگ مار تے میرے کول ہے, لیکن میں ہر جگہ تے استعمال نہیں کر سکتا. تھوڑے میں پیپ پڑ گئی ہے, نشتر میرے پاس ہے, مستقل آرام بھی آ سکتا ہے, لیکن آپ کو وہ باتیں اچھی نہیں لگے گی. مکے میں جب ہاشمی اور قریشی میرے نبی کو ستایا کرتے تھے, گلیوں میں مارا کرتے تھے, تو ابو سفیان کا گھر میرے نبی کے لیے پناہ بنا کرتا تھا. نہیں مانو گے تم اس بات کو, میں اب کروں کیا. ابو سفیان کا گھر میرے نبی کا پناہ گاہ بنا کرتا تھا. اور ایک دن جب میرے نبی کی ایک بیٹی نے روتے ہوئے آ کے بتایا کہ بابا ابو جہل نے مجھے پہلے گالیاں نکالی اور پھر میرے چہرے پہ ابو جہل نے تھپڑ مارا. روتی ہوئی بیٹی آئی ہے. بیٹیوں والو تھوڑا سا اپنی بیٹیوں کا منظر سامنے لاؤ. میرے نبی کی بیٹی آئی, ابو جہل نے تھپڑ مارا, یہ رو رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا جاؤ چچا ابو سفیان کو جا کے بتاؤ. ابو سفیان کو بتایا, وہ گئے. ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. اس بچی سے کہا جتنا تیرے زور ہے نا اس دے چہرے تے تھپڑ مار, بدلہ اتار اپنا.
बेटी मुस्कुराते हुए मेरे नबी के घर आई, अपने घर आई, बताया मेरे नबी ने अबू सुफियान के लिए दुआएं की हैं। अब तुमने उस घराने को ऐसा बदनाम कर दिया है, भाई मुआविया का बाप है, गलत, मुआविया की माँ है, गलत, मुआविया की बहन है, गलत, पुत्र का मैं जिक्र नहीं करता कि वो माहौल नहीं है यहां। उनके लिए उनके खानदान को, उनकी मां को कैसे कैसे यार अफसाने घड़े गए। वाशी जो था ना, इसको हिंद ने कहा था मुआविया की वालदा ने, तू हमजा को कत्ल कर देना तो मैं तुझे आजाद कर दूंगी। बयान कर रहे हैं हमारे उलमा, बयान कर रहे हैं हमारे उलमा। और अल्लाह के बंदो, वाशी गुलाम था जुबैर इब्ने मुतम का, वो हिंद का गुलाम ही नहीं है। हिंद कैसे कह सकती है बे तू ये काम कर तो मैं तुझे, कुछ सोचो यार, कुछ समझो, कुछ तहकीक करो यार। वो जुबैर इब्ने मुतम का गुलाम है, तुमने उसके मुतालिक जो जो बातें की, किस रंग में तूने पेश किया हिंद को। और लोगों, हिंद सिर्फ मुआविया की मां नहीं है, मेरे नबी की सास भी है, और सास मां होती है। मेरे नबी की मां का तो हया करो। फतह मक्का के दिन हिंद आई है इस्लाम कबूल करने के लिए, पर्दा किया हुआ है, पर्दा किया हुआ है। जब मेरे नबी के सामने आई ना, निकाब उलट दिया। महरम जो थे, दामाद जो थे, ये दामाद हैं, वो सास है। तुम नहीं मानोगे यार, नहीं यार, तुम्हें ये बातें। वाशी आया ना, वाशी, तो मेरे नबी ने क्या कहा था, तेरा इस्लाम कबूल है लेकिन मेरे सामने ना आया कर, मेरे पीठ के पीछे बैठा कर। जो तुम हिंद के मुतालिक बयान करते हो, वाशी दा जुर्म ज्यादा या हिंद दा? हिंद। वाशी ने तो कत्ल किया, हिंद ने क्या किया, कलेजा निकाला, गुर्दे निकाले, कौन ना, उसका तो बड़ा जुर्म है। जिसका जुर्म कम था उसे मेरा नबी कहते हैं मेरे सामने ना, पीठ के पीछे बैठ। और हिंद आई तो मेरा नबी कहता है मरहबम बेके, जी आया नू, खुश आमदेद, आहलन व सालन व मरहबा। उठाओ बुखारी, क्या कहते हैं हिंद को, मरहबम बेके, खुश आमदेद। इस्लाम कबूल करना है, फरमाया बैत करो, शर्तें लगानी शुरू कर दी, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगी। कहने लगी जिन्हां दी इबादत कीती है उन्हां की दिता। सास है ना, तो दामाद से बात कर रही है बेतकल्लुफ। नबी इसके साथ बेटों की तरह है, वो मां की तरह है। औलाद को कत्ल नहीं करोगी। उस आख्या असां ते पाल पोस के जवान कीते सन, बदर तुसी मार छड्डे ने। जिना नहीं करोगी, सुनो और बुखारी से सुनो, जिना नहीं करोगी। मुआविया की मां कहती है भला जिना करना भी शरीफ औरतों का काम है? क्या शरीफ औरतें जिना करती हैं? चोरी नहीं करो। यहां हिंद ने एक बात की, कहो तो सुना दूं। अगर औरतां ना सुनदियां होन ते फिर सुनावां, ते जे वो सुनदियां ने ते उन्हां तुहाडे जेबां दा सफाया कर छड़ना है यार। तुसी राती वास कट लानी, उन्हां हर शै कर ले। चंगा जे ना सुनो यार। हिंद कहती है, जब आपने कहा ना चोरी नहीं करोगी, तो हिंद कहती है या रसूलल्लाह, मेरे शौहर अबू सुफियान जो है ना, ये हद दे जरा तंग ने,
خرچ نہیں کرتے تے میں انہوں نے دسے بغیر کچھ لے لینی ہاں، تو یہ تو چوری میں نہیں آتا، یہ تو چوری میں نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا سنہری چیزیں نہ لیا کر، سبز چیزیں لے لیا کر۔ مطلب یہ تھا بھی زیور، آرائش کی چیزیں، زیبائش کی چیزیں، زیور بنان واسطے نہ پیسے کڈے کر، تے سبزی واسطے تے کھان پکان واسطے۔ اج اپنی بیویاں نو جا کے دسنا جی۔ یہ شرطیں آپ بول رہے ہیں ہند جواب میں، یہ سب بخاری میں۔ جب ایمان قبول کر لیا نا تو ہند نے ایک بات کہی، لوگوں یہ تاریخ نہیں ہے، یہ سیرت کی کتاب نہیں ہے، میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں، خدا کے لیے اس حوالے پہ یار غور کرنا، خدا کے لیے۔ جب ایمان قبول کر لیا نا تو ہند کہتی ہیں یا رسول اللہ، اس دھرتی پر کوئی گھرانہ آپ کے گھرانے سے زیادہ میری نظروں میں مبغوض نہیں تھا، ناپسندیدہ۔ آپ کا گھرانہ بھی، گھر والے بھی ناپسندیدہ تھے مجھے، اور آج اس دھرتی پر کوئی گھرانہ آپ کے گھرانے سے بڑھ کر مجھے محبوب نہیں ہے۔ آپ کے گھرانے سے تکبیر، نہر دیان تو پہلے کپڑے نہ لاؤ۔ ابھی میں یہ بات کرنے تو پھر آپ بے شک نعرے لگانا، وہ موقع ہوگا نعرے لگانے کا، پھر وہاں آپ نے نعرہ ضرور لگانا ہے۔ کیا کہا؟ کوئی گھرانہ اور گھرانے والے، غور سے سنو، غور سے سنو، کوئی گھرانہ، گھر کے رہنے والے میری نگاہوں میں آپ کے گھرانے اور آپ کے گھر والوں سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے نبی نے کہا والذی نفس محمد بیدہ وعیزن، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میرا خیال بھی تیرے گھرانے کے بارے میں یہی ہے۔ اٹھاؤ بخاری، بیٹھ جاتے ہو ممبروں پر اور پھر بنو امیہ کو اور ہند کو بکواس کرنے لگ جایا کرتے ہو۔ والذی نفس محمد بیدہ وعیزن، میرا بھی تیرے گھرانے کے بارے میں یہی خیال ہے۔ اب تمہیں اجازت ہے معاویہ کے گھرانے کے بارے میں جو کہتے رہو کہتے رہو۔ میرے نبی نے تو کہا تھا کہ یہ مجھے پسندیدہ گھرانہ ہے، یہ میرا محبوب گھرانہ ہے۔ ظلم کیا تاریخ نے، اور ہمارے لوگوں نے آنکھیں بند کر کے تاریخ کو مان لیا۔ یہ جہلم کا مرزا، میں نے اسے ایک چیلنج کیا تھا دورہ تفسیر میں، میں نے اس کو کہا تھا کہ میں تو اسے بات کرنا چاہتا ہوں، چینل کے ذریعے کر لے، میں اپنے چینل پہ گفتگو کروں گا، تم اپنے چینل پہ گفتگو کر، لوگ فیصلہ کریں گے، دونوں کی گفتگو سن کے لوگ فیصلہ کریں گے۔ یہ نہیں کرنا چاہتا تو آمنے سامنے کر، دو بدو کر، لیکن پہلے واضح کر کہ تو معاویہ کو صحابی مانتا ہے یا نہیں مانتا، پہلے واضح کر۔ اگر تو صحابی نہیں مانتا گفتگو کا رنگ اور ہوگا، اور اگر تو صحابی مانتا ہے تو پھر گفتگو کا رنگ صحابی بھی مانتے ہو، تنقید بھی کرتے ہو، صحابی بھی مانتے ہو، غلطیاں بھی گنواتے رہتے ہو۔ وہ کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، فلاں عالم نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا، فلاں تاریخ نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا، فلاں تاریخ نے معاویہ کے بارے میں۔
ہمارے نوجوان یہاں بھی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ متاثر ہوتے ہیں, وہ بڑے حوالے دندہ جی, فلاں نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا, فلاں نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا, فلاں نے طلحہ کے بارے میں یوں لکھا, بڑے حوالے ہیں جی, فلاں صدی کا عالم, فلاں صدی کا عالم, فلاں صدی کا عالم. اور ٹیکسلا کے لوگوں, بندیالوی کہتے ہیں اگر معاویہ صحابی ہے یا تو انکار کرو کہ وہ صحابی نہیں, تے سینے چو نکلو تے شینے چ بڑھو, انکار کر دو کہ وہ صحابی نہیں. اور اگر تم صحابی مانتے ہو, اگر تم معاویہ کو صحابی مانتے ہو, تو پھر بندیالوی کہتا ہے معاویہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا, قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے. نوجوانوں کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اگر وہ صحابی ہے, اگر وہ صحابی ہے, تو پھر صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم. میں نے یہ آیت اس لیے پڑھی ہے کہ آپ سب کو یاد ہے, آپ ذرا زیادہ متاثر ہو جائیں گے. ایسی آیت پڑھوں جو آپ کو یاد نہ ہو, تو یہ تو آپ کو یاد ہے, معنی بھی اس کا آپ کو آتا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم, یہی لوگ ہیں, یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر, یہی لوگ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور آخرت میں کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں. بندیالوی سوال یہ کرنا چاہتا ہے, یہی لوگ ہیں, یہی لوگ ہیں ہدایت پر, یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے جب یہ آیت اتر رہی تھی میرے نبی پر, میں تھا, آپ تھے, علماء دیوبند تھے, علماء بریلی تھے, اہل حدیث تھے, امام اعظم تھے, امام شافعی, امام احمد, امام مالک تھے, امام بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, ابن حجر تھے, شیخ عبد القادر جیلانی, باجدید بستامی, سلطان باہو, علی اجویری, بزرگان دین تھے, نہیں تھے, نہیں تھے. جس وقت یہ آیت اتر رہی تھی نا, یہی لوگ ہیں, یہی لوگ ہدایت پہ, یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے, یہی لوگ ہیں. جب یہ آیت اتر رہی تھی تو میرے محمد کے صحابہ موجود تھے. یہ اللہ کن کو کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں؟ کن کو کہہ رہا ہے اللہ؟ تو صحابہ کو قرآن کے رنگ میں دیکھو. سبحان اللہ. قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ تم کتابوں میں دیکھ رہے ہو فلاں عالم نے یوں لکھا, فلاں عالم نے یوں لکھا, فلاں مورخ یوں لکھتا ہے. ہاں, تاریخ تاریخ ہوتی ہے, تاریخ ہوتی ہے. یہ علماء بیٹھے, اگر انہوں نے تاریخ پڑھی ہے, طبری نے جو کچھ حضرت داؤد کے متعلق لکھا ہے مان لوں؟ اٹھائے پھرتے ہو تاریخ اور اٹھائے پھرتے ہو کتابیں. تاریخ نے تو نبیوں کو معاف نہیں کیا, حضرت داؤد کو معاف نہیں کیا. طبری نے جو کچھ میرے نبی کے بارے میں لکھا ہے کہ زینب کے گھر گئے تھے تو کیا ہوا تھا, مان لوں؟ یوں ہی تاریخ کو ماننا ہے ہم نے. وہ حضرت داؤد کے متعلق کوئی لکھے تو میں مان جاؤں, میرے نبی کے بارے میں عصمت نبوت مجروح ہوتی ہو لکھے تو میں مان جاؤں. تاریخ کیا ہے؟ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے مصنف بھی تھے, مفکر بھی تھے, بڑی کتابوں کے مصنف بھی تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تاریخ پر. انہوں نے ثابت کیا کہ پہلے لوگ خلیفہ تھے اور معاویہ ملوکیت تھی, یہ بادشاہ تھے.
اس میں انہوں نے حضرت عثمان پہ بھی کچھ تنقید کی. انہوں نے ایک تاریخ کا حوالہ لکھا. ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیوں لکھا, تو ان کے ماننے والے کہتے ہیں نیچے حوالہ تم نے نہیں پڑھا, کتاب کا حوالہ دیا ہے نا. میں نے کہا جب کتاب پڑھ رہے تھے تو عقل گھاس چرنے چلی گئی تھی. روایت کو پرکھنے کا پہلا طریقہ درایت ہے. عقل کے ترازو پہ تولو, روایت اترتی ہے پوری. سنو وہ تاریخ نے کیا لکھا ہے, پھر تمہیں ساری تاریخ کا پتہ چل جائے گا کہ تاریخ کیا ہوتی ہے. سنو ذرا. لکھتے ہیں حضرت عثمان کا گورنر تھا, حضرت عثمان کا شراب پیتا تھا. تاریخ نے جو ظلم ڈھائے, حضرت عثمان کا گورنر یا صحابی ہوگا یا یہ قرون اولا کی تصویر پیش ہوئی ہے کہ وہ شراب پیتے تھے. کیا کیا ظلم کیے ہیں یار. شراب پی کے نماز پڑھاتے تھے اور سارے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اور ہمارے آج کے مسلمان, آپ اتنے غیرت مند ہیں بھائی, مولوی صاحب ریڑھی تے کھلو کے چاول کھاندے ہون تے تسی کہندے ہو یہ ریڑھیاں تے کھلو کے چاول کھاندا ہے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. نہیں, ایسے چنتے ہو, مولوی کی تھوڑی سی بات چنتے پھرتے ہو. ویسے مولوی جڑا نا یہ محلے دی مشترکہ زنانی ہوں. پتہ نہیں یہ بات پسند آئی ہے آپ کو کہ نہیں. جو آیا وہ مولوی تے چڑھ گئے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ صف یہاں کیوں پڑی ہے. سارے جہان کا حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا, سب کا حساب بھی اللہ لے گا. مولوی کا حساب یہی ہوتا ہے, لوگ لیتے ہیں. یہاں جا رہا تھا, وہاں جا رہا تھا, یہ سمجھتے ہیں بے مولوی جڑا نے نوری ہے, نوری. اور واقعی مولوی کی جو تنخواہ آپ نے مقرر کر رکھی ہے نا, سمجھیا تو نوری ہے بھئی. نہ کھاندا, نہ پیندا, نہ بچے, نہ علاج, نہ معالجہ. 10,000 12,000. جو شہری لوگ بیٹھے ہو 12,000 مہینے دا دودھ پورا کر کے بکھاؤ اپنے گھراں دا. کیا بات ہے مولوی کی, خدا کی قسم میں حیران ہوتا ہوں ان کی قناعت پہ. اور پھر صابر ہے, شاکر ہے, زبان پہ کبھی گلا نہیں. خدمت کیا کرو یار علماء کی. میں اپنی تو نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو, نہ مجھے ضرورت ہے, اللہ کافی ہے. لیکن یہ آپ کے نوکر نہیں ہیں, ان کو نوکر نہ سمجھو, یہ آپ کے محسن ہیں. یہ خادم, مؤذن, امام, یہ محسن ہے آپ کے. کام آپ کا تھا محلے کے لوگ آئے نماز پڑھائیں. پہلے دور میں ایسے ہوتا تھا, لوگ آئے نماز پڑھا دی. اب کاروبار وسیع ہو گئے, نظام زیادہ ہو گیا, لوگوں نے کہا یار ساڈے کولے کام نہیں ہوندا, ایک بندے نو مقرر کرو تے سارے اس دی خدمت کرو, او بندہ کام کرے. یہ نوکر ہے کہ محسن ہے؟ تو پھر کبھی نماز آ کے پڑھا کرو. چلتے چلتے خادم کو ملے, مؤذن کو ملے, امام کو ملے, سلام دیا, مٹھی میں تھوڑے سے پیسے. اسے ہنس پے ہو یار, یہ گل غلط ہے. میں تو علماء کا مقدمہ لڑ رہا ہوں یار. جمعہ پڑھو, جمعہ پڑھ کے باہر نکلو, مولوی صاحب کو ملو, چپکے سے ان کی مٹھی میں پیسے رکھو. آپ کے بچے ہیں, کہو بھی کچھ نہیں, خدمت کرو یار علماء کی, خادم کی, مؤذن کی, امام کی. خدا دی قسم شادی ہوندی نا, شادی, بیٹے کی شادی, آتش بازی کرنی ہے, ٹھیک ہے جی, کتنے پیسے, اور جتنے لگ جان. پتر روز روز پرنانے, ایک دن شادی ہونی ہے, لگاؤ لائٹنگ سجانی ہے, پیسے, اور چھوڑ پیسے لگاؤ. مہندی کا جلوس, گاڑیاں آئیں گی, بڑی رقم, اور چھوڑو 50 گاڑیاں منگاؤ. ولیمہ 8 ڈشیں پکاؤ, کوئی حساب نہیں, کوئی کتاب نہیں. جب نکاح ہو رہا ہے, مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا,
تو دولہے کا باپ کہتا ہے تہاڈی فیس کتنی ہے جی؟ ہوں حساب کتاب شروع ہو، پہلے کوئی حساب کتاب، اب حساب کتاب کتنی فیس ہے جی؟ مولوی صاحب بیچارے مسکین بن کے کہتے ہیں 2000 ہو گئے۔ خدمت کیا کرو یار علماء کی، یہ آپ کے محسن ہیں، وضو خانہ آپ کو صاف ملتا ہے، ٹینکی بھری ہوئی ملتی ہے، صفیں صحیح ہیں، اذان اللہ اکبر، گرمی ہو سردی ہو برف باری ہو دوپہر ہو وقت پہ اذان دے رہا ہے، نہ صبح دیکھتا ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں وہ اذان دے رہا ہے، تو وہ آپ کا محسن ہے نا، اس کی کیا کرو؟ خدمت کیا کرو۔ پتہ نہیں یہ بات اس طرف چل کس طرح نکلی تھی یار، میں کہنا پتہ نہیں کیا چاہتا تھا۔ ہاں وہ نماز پڑھاتا تھا شراب پی کے، سنو اب تاریخ جو نیچے حوالہ لکھا ہوا ہے اور اس پر وہ کود رہے ہیں، نیچے حوالہ نہیں دیا۔ ایک دن صبح کی نماز پڑھانے آئے، 2 رکعتوں کی بجائے 4 رکعتیں پڑھا دی، شراب جو پی ہوئی تھی 4 پڑھا دی۔ 4 پڑھانے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے پوچھا اور پڑھاؤں؟ انہاں کے آگے 4 پڑھائیاں جے، اب اور سچی سچی بات کرو یار، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، صبح یہاں نماز پڑھانے کے لیے ہمارے یہ عزیز آئیں، صبح کی نماز، یہ بھول کر تیسری رکعت کی طرف کھڑے ہو جائیں، امام کھڑا ہو جائے تیسری رکعت کی طرف، تسی بھی کھلو جاؤ گے؟ نہیں، وہ تیسری رکعت کی طرف کھڑا ہو، تم تیسری رکعت کی طرف کھڑے ہو جاؤ گے، وہ چوتھی پڑھائے تم چوتھی پڑھ لو گے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا شراب صرف امام نے نہیں پی رکھی تھی، مقتدیوں نے بھی پی ہوئی تھی۔ اس 3 پڑھائی، انہوں 3 پڑھ لی، اس چوتھی پڑھ۔ عقل تمہاری گھاس چرنے جلتی ہے، عقل کے معیار پہ نہیں تولتے ہو اس روایت کو۔ یہ ہے تمہاری تاریخ جس کے بلبوتے پہ ناچتے ہو، یہ ہے تمہاری تاریخ جس کے بلبوتے پہ ناچتے ہو۔ جھوٹ کا پلندہ ہے بندیالوی، اس تاریخ کو نہیں مانتا۔ برملا اس سٹیج پر اعلان کرتا ہے معاویہ اس تاریخ کو نہیں مانتا، جو معاویہ پر تنقید کرے بندیالوی اس تاریخ کو مانتا ہے جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے چلتی رہے، اس تاریخ کو مانتا ہے۔ جو معاویہ کی حمایت کرے گی اس تاریخ کو مانوں گا، جو معاویہ پہ تبرہ کرے گی تاریخ کو دیوار پہ مار کے قرآن کو سینے سے لگا دوں گا کہ معاویہ صحابی ہے اور قرآن صحابہ کی تعریفیں کرتا ہے۔ تم نے ظلم کیا، تاریخ نے ظلم کیا معاویہ سے، بعد کے لوگوں نے مکھی پہ مکھی مارتے ہوئے اس کو پیتے گئے لکھتے گئے۔ جس بیچارے نے تحقیق کی، تھوڑی سی تحقیق کی، معاویہ کی سیر لی، خارجی ہے، فتویٰ آ گیا، کیا ہے؟ خارجی۔ معاویہ کی حمایت کرنا خارجی ہے؟ شرم کرو، تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں خارجی کسے کہتے ہیں؟ پہلے تاریخ پڑھو، خارجی کسے کہتے ہیں جو معاویہ کی تعریف کرے؟ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ تمہیں کیا پتہ ہے خارجی کون ہے؟ پاگلو، خارجی ہے۔ معاویہ کی تعریف کرو، خارجی ہے۔ اور خارجی وہ گروہ ہے جو معاویہ کو کافر کہتا تھا، حضرت علی کے ساتھی تھے، وہ حضرت علی کے لشکر میں تھے، معاویہ کو کافر کہتے تھے۔ کس بنیاد پر؟ علی کی بیعت نہیں کی، اور جب حضرت علی نے معاویہ سے صلح کر لی، تو انہی لوگوں نے بکواس کیا بھئی علی بھی کافر ہو گیا ہے، کافر سے صلح کرنے والا بھی کافر ہو گیا ہے۔ حضرت علی نے انہیں اپنی جماعت سے خارج کر دیا تھا،
یہ کیا کہلائے؟ پاگل ہو گئے ہو؟ تمہیں علم تمہیں چھو کے بھی نہیں گزرا؟ خارجی وہ ہیں جو حضرت علی کے بھی دشمن ہیں، خارجی وہ ہیں جو حضرت معاویہ کے بھی دشمن ہیں، ہم معاویہ کے بھی غلام ہیں، اور علی کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں۔ شان صحابہ، شان صحابہ، حضرت علی کے پاؤں کی مٹی میری آنکھوں کا سرمہ ہے، سبحان اللہ، حضرت علی کی جوتیوں کے تسموں کے ساتھ میرا ایمان بندھا ہوا ہے۔ جو لوگ معاویہ کی حمایت کرتے ہوئے علی پر ہاتھ صاف کرتے ہیں وہ پاگل ہیں، غلط ہیں وہ لوگ۔ معاویہ کی صفائی دیتے دیتے حضرت علی پر ہاتھ صاف کر جاتے ہو، پاگلو۔ معاویہ کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے دفاع کرنے کا؟ رشتہ داری ہے؟ ایک ہی وجہ ہے نا، میرے نبی کا صحابی ہے، اس وجہ سے معاویہ کا دفاع کرتے ہو۔ پھر جب علی پر ہاتھ صاف کرتے ہو اس ویلے یاد نہیں رہندا بھئی علی بھی صحابی ہے؟ یہ بندیالوی ہے جو اعتدال کے راستے پر ہے، اعتدال کے راستے پر۔ معاویہ، میں لاکھ معاویہ کی تعریف کروں، حیدر کرار کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت اونچے ہیں، وہ بہت عظیم ہیں، وہ بہت اعلیٰ ہیں، وہ بچوں میں پہلا مومن ہے، اور اس کی تو ایک ہی خوبی بڑی ہے، اس کی تہ میں تو اترو، ٹیکسلا کے لوگوں اس کی تہ میں اترو۔ حیدر کرار کی ایک ہی خوبی بڑی ہے، وہ نبوت کی گود میں پلا ہے، معمولی آدمی ہے۔ میرے نبی نے کیسی تربیت کی ہوگی؟ سبحان اللہ، بچہ تھا تو میرے نبی نے پالا ہوگا، میرے نبی نے کیسی تربیت کی؟ ہجرت والے رات بستر نبی پہ سونا آسان تھا؟ آسان تھا؟ حیدر کرار کا کام تھا۔ میں اعتدال کے رستے پر، اللہ کے فضل سے میں اعتدال کے رستے پر۔ حضرت علی بھی صحابی، حضرت معاویہ بھی صحابی ہے، لیکن مقام و مرتبہ حضرت علی کا بلند و بالا ہے، ان کے مرتبے کو حضرت معاویہ نہیں پہنچ سکتے۔ وہ شروع دن میں مومن ہوا، یہ 20 سال کے بعد ایمان لائے۔ وہ مشکل کی گھڑیوں میں میرے نبی کے ساتھ تھا، جنگوں میں میرے نبی کے ساتھ تھا۔ ان کے فضائل ہیں، وہ میرے نبی کا داماد ہے، اور سیدہ فاطمہ سے میرے نبی ٹوٹ کے محبت کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی۔ یہ یوں ہی لوگ ہمارے متعلق بکواس کرنے لگ جاتے ہیں، اور جی یہ حسین تے یزید دا مقابلہ کرواندے نہیں، حسین تے یزید، انا للہ و انا الیہ۔ پاگل ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو، الزام لگاتے ہو۔ یہ پوری دھرتی، سنو بندیالوی کی بات، یہ پوری زمین یزید جیسے لوگوں سے بھر جائے، سیدنا حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سیدنا حسین میرے نبی کا صحابی ہے، صحابی ہے۔ پھر اسے گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی، اس کی زبان کو میرے نبی نے چوسا تھا، اس کے منہ میں میرے نبی نے اپنی لعاب ڈالی تھی۔ لعاب بھی وہ جو میرا نبی کڑوے کنویں میں ڈال دیتا تھا تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جائے گا، وہ لعاب حضرت حسین کے منہ میں ڈال۔ یوں ہی الزام لگاتے رہتے ہو۔ یہ کہتا ہے جی یزید ٹھیک تھا، حسین غلط تھے، انا للہ۔ کس نے کہا؟ کہاں کہا؟ کس تقریر میں کہا؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے حیا نہیں آتی؟
حضرت حسین کا موقف شروع میں بھی صحیح تھا کہ میں بنسبت یزید کے حکومت صحیح چلا سکتا ہوں، اس نیت سے مکے سے چلے تھے۔ جہاں جا کے ان کو سمجھ آ گئی کہ کوفے کے لوگوں نے غداری کی ہے، وہاں حضرت حسین جب واپس آ رہے تھے تو وہاں بھی حضرت حسین کا موقف صحیح تھا۔ وہ صحابی ہے، نیک نیت ہے، اس کے دل میں ضد کوئی نہیں، اقتدار کا لالچ کوئی نہیں، دولت کا لالچ کوئی نہیں، کرسی کا، میرے نبی کا نواسہ اور کرسی کا لالچ، حکومت چاہتے تھے۔ انا للہ و یارو یارو بندہ جنگ کرنے جا رہا ہو، کبھی یار عقل کے معیار پہ تولا کرو۔ بندہ جنگ کرنے جا رہا ہو تے 6 مہینے دے پتروں نو بھی نال لے جاندا، زنانیاں نو بھی نال لے جاندا۔ آپ عورتوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں، بہنوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں۔ جنگ کرنے بندہ جاتا ہے تو خاندان کے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں۔ تم نے ابھی تاریخ پڑھی نہیں، تم تاریخ پڑھو اور اس کے لیے معیار بناؤ اللہ کے قرآن کو اور محمد کے فرمان کو، اس پہ تاریخ کو پرکھتے چلے جاؤ۔ جیڑی تاریخ اس نہ لگ دی ہے ٹھیک، نہیں لگ دی دور ہٹاؤ۔ صحابہ کو تاریخ کے اوراق میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو قرآن کے ورقوں میں دیکھنا ہے۔ اوہو، میں تو آیا، میرا خیال ہے کوئی اللہ والا ہے جس نے دعا کر دی۔ میں 5 گھنٹے پڑھا کے پھر 1.25 گھنٹہ مجھے ہو گیا ہے تے میری تھکاوٹ ساری دور ہو گئی۔ یہ از معاویہ کی سیرت عظمت ہے۔ تمہیں تاریخ پڑھتے ہوئے وہ معاویہ یاد رہا جو حضرت علی کے مقابلے میں آیا تھا؟ وہ معاویہ تمہیں یاد ہے؟ حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھا کے آئے۔ تو معاویہ کی تاریخ حضرت علی کے دور سے شروع کرتا ہے اور بندیالوی معاویہ کی تاریخ محمد عربی کے دور سے شروع کرتا ہے۔ تجھے وہ معاویہ یاد نہیں رہا جس کے لیے میرا نبی جھولیاں اٹھا کے دعائیں مانگ، وہ معاویہ تجھے یاد کیوں؟ تو نے معاویہ کی تاریخ اور سیرت کو وہاں سے کیوں شروع کی؟ دعائیں مانگی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ معاویہ کو مولا کتاب کا علم دے، حساب کا علم دے، اس کو عذاب سے بچا لے، اس کو عذاب سے، اور بولو تو صحیح یار، وقہ العذاب، اس کو عذاب سے۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل میں چلا جاؤں۔ میرے آقا قیامت کے دن شفاعت کریں گے مومنوں کے حق میں، موحدین کے حق میں۔ کیا ہوگی شفاعت؟ وہ نہیں، قبول تو ہوگی۔ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے میرے نبی شفاعت کرتے ہوئے؟ وہ جو شفاعت کریں گے مومنوں اور موحدوں کے حق میں، اور یہی کہیں گے نا، مولا یہ عطا اللہ ہے، یہ گناہ گار ہے، اس نے گناہ کیے ہیں لیکن یہ موحد ہے، اس نے شرک نہیں کیا، مولا اسے عذاب سے بچا لے۔ اللہ ہمارے نصیب میں کر، اللہ ہمارے نصیب میں کر۔ انشاءاللہ شفاعت ہونی موحدوں کے لیے، مشرکوں کے لیے نہیں۔ اللہ رحمت کا معاملہ کر دے یار، یہ بڑی اوکھی منزل ہے یار۔ کبھی کبھی میرے دل میں یوں ہی خیال آتا ہے کہ جب روح بندے کی نکلتی ہوگی اور فرشتے روح کو لے جاتے ہوں گے، اندیکھا سفر، پتہ نہیں آگے کیا سلوک ہوگا، کہاں لے کے جائیں گے۔ اللہ اس وقت پیار کا معاملہ کر، قیامت کے دن بھی اللہ پیار کا معاملہ۔
ایک دفعہ ہم سعودی عرب میں تھے تو کھجوروں کی منڈی میں گئے, کھجور منڈی میں دوستوں کے ساتھ تھے کار میں, واپسی پہ آئے تو چیکنگ ہو رہی ہے, شرطے کھڑے ہیں, ہر گاڑی چیک ہو رہی ہے, پاسپورٹ بھی ٹکٹ بھی. ساڈے کول نہ پاسپورٹ نہ ٹکٹ, وہ گھر میں پڑا ہے جہاں رہائش ہے. نماز پڑھی چلے گئے, کھجورے لے کے آئے. اب دل میں کپ کپی ہے, ڈر رہے ہیں, یہ تو چیک کریں گے, ہر ایک کو سختی سے چیک کر رہے تھے. جو ہی ہماری گاڑی وہاں پہنچی نا تو ایک شرطا نے اشارہ کیا, ہم نکلے. اسی وقت میں نے دوستوں کو کہا کاش کل قیامت کے دن اسی طرح لائن لگی ہوئی ہو اور جب ہماری باری آئے تو اللہ کہیں اللہ ہماری قسمت میں کر. اور یہی ہے نا شفاعت, کہ یہ مومن بندہ ہے تیرا, اسے عذاب سے بچا لے, اسے معاف کر دے. ٹیکس لا کے لوگوں سارے مومنوں کے لیے میرا آقا قیامت کے دن عذاب سے بچنے کی سفارش کرے گا. معاویہ زہ نصیب, میرے نبی نے اسی دنیا میں تیرے لیے شفاعت کر دی ہے. واقعی العذابا, واقعی العذابا, واقعی العذابا. مولا معاویہ کو عذاب سے بچا لے, مولا معاویہ کو عذاب سے محفوظ فرما دے. تیرا مرشد, میری تقریر کے آخری الفاظ ہیں, تیرا مرشد تیرے لیے دعا کرے. کئی لوگوں کو, بیٹھ جائیں آپ بھی بیٹھ جائیں ایک منٹ کے لیے, کچھ نہیں ہوتا یار, کچھ نہیں ہوتا. بعض لوگوں کو تو مرشدوں سے بڑا پیار ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں مرشد دعا کرے تے قبول نہ ہوئے. ہاں یہ بندوں کا. پھر لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے واہ جی واہ میرے مرشد دعا کیتی ہے جی, عرش دا سینہ چیر کے ٹر گئی. مرشد کی دعا عرش کا سینہ چیر دیتی ہے. بندیالوی کہتا ہے تیرا مرشد دعا کرے وہ عرش کا سینہ چیر دیتی ہے, اور کائنات کا آقا معاویہ کے لیے دعا کرے اس پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے, اس پہ تو تبرہ کرتا پھرتا ہے. معاویہ پر تاریخ نے ظلم کیا ہے اور یہ مظلوم ترین شخصیت ہے. اللہ کرے کوئی بندہ آئے, کوئی مورخ آئے. چلا گیا تھا ایک بندہ, آیا تھا مولانا قاضی طاہر الہاشمی, چلا گیا ہے, آیا تھا بڑا کام کر کے گیا ہے. خدا کی قسم ایک احسان جو کر کے گیا ہے نا تم نہیں بھلا سکتے. حضرت معاویہ پر ہونے والے 100 اعتراضات کے جواب دے کے گئے. 100 اعتراض وہ تھا, لیکن کوئی نہیں, اللہ سے بعید کوئی نہیں. بڑے بڑے لوگ پڑے ہیں. اللہ کرے کوئی بندہ آئے اور اس بگڑی ہوئی تاریخ کی تطہیر کر دے, اس کی صفائی کر دے, کھرے کھوٹے کو الگ کر دے. نہیں میرے پاس تو وقت نہیں ہے, اور میں کام کروں گا تو قرآن کی تفسیر کا کروں گا, وہ زیادہ اہم ہے. کھرے کھوٹے کو الگ کر دے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.